اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ خاکسار نے سورۃ جمعہ کی آیات 3 تا 5 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے تھے، اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا جو ابھی تک ان سے نہیں ملی، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ قرآن مجید میں تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہوں پر پڑھنے کو ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت فرمائی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تم کو پہنچے میری طرف سے ہدایت۔ البقرہ 39۔ سامعین کرام، یہاں ہدن سے انبیاء اور رسول اور پیغمبروں کا سلسلہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کس کو علم ہے کہ انسان کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ نفس لگا دیا گیا ہے، یہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، ان سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، اور انہیں وقتاً فوقتاً میری ہدایت کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک اپنی ہدایت بذریعہ انبیاء اور رسل پہنچاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مختلف قوموں اور گروہوں کی طرف نبی آتے رہے ہیں۔ یہ سب علاقائی اور قومی نبی تھے، مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ان پیغمبروں کو اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایتیں ملتی رہیں وہ جز وقتی ہدایتیں تھیں۔ 15 صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب بنی نوع انسان کی طرف بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کامل شریعت، ایک کتاب قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمائی۔ انبیاء اور رسل کا یہ معود سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور اس وعدے میں پہلے کبھی تخلف نہیں ہوا، اور نہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وعدے میں کوئی تخلف ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جب کوئی نبی دنیا میں آتا تو اس کی زندگی میں اس کی قوم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی اور اس کی تکذیب کرتی، لیکن اس کی وفات کے بعد کہنے لگ جاتی کہ اس نبی کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نبی مبعوث نہیں کرے گا۔ لہٰذا ختم نبوت کی یہ روحانی بیماری بہت پرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ المومن 35۔ اور یوسف اس سے پہلے دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آ چکا ہے، مگر تم جو کچھ وہ تمہارے پاس لایا اس کے بارے میں شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ اب اس کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں کرے گا، اور اسی طرح اللہ حد سے گزرنے والے اور شبہ
کرنے والوں کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ سامعین کرام، اب امت محمدیہ میں بعض لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے اس دائمی سلسلے کو منقطع خیال کرتے ہیں اور ختم نبوت کے جواز کے لیے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 پیش کی جاتی ہے۔ خاکسار نے اپنے 2 گزشتہ خطبات میں سورۃ فاتحہ کی آیت 6 اور 7، سورۃ النساء کی آیت 70، سورۃ الحج کی آیت 76 اور سورۃ الاعراف کی آیت 36 کی روشنی میں قطعی طور پر ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ احزاب کی آیت 41 میں خاتم النبیین کا خطاب عنایت فرما کر بنی نوع انسان کے لیے اپنی نبوی نعمت کا ہرگز اختتام نہیں فرمایا، بلکہ اس نبوی نعمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قیامت تک جاری فرمایا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تمام کمالات اپنے مرتبہ کمال کو پہنچے ہیں۔ اس طرح آپ مقام و مرتبہ میں اپنے سے پہلے اور بعد میں قیامت تک مبعوث ہونے والے تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کو الہامی خلفاء کے دائمی سلسلے سے آگاہ فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ تجدید دین کے لیے کسی شخص کو مبعوث فرماتا رہے گا۔ مجددین کے اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجودوں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے، یعنی مہدی موعود اور دوسرے مسیح موعود کا۔ غیر موعود یعنی عمومی مجددین میں سے کسی کے ظہور کے وقت امت محمدیہ میں کوئی اتنا بڑا ابتلا نہیں آیا تھا، لیکن 1 سال قبل جب ایک موعود مجدد بطور مہدی اور مسیح ظاہر ہوا تو مدعی سمیت امت پر ایک کڑا امتحان آ گیا۔ مومنوں کی ایک قلیل گروہ کے سوا باقی تمام امت نے مدعی مہدویت و مسیحیت کا یکسر انکار کر دیا، اس کا دائرہ اسلام سے اخراج کیا گیا، مقاطعہ کیا گیا اور اس پر کفر کے فتاوی لگائے گئے وغیرہ۔ امت محمدیہ کی یہ آزمائش آج تک جاری ہے۔ مزید برآں یہ کہ منکرین پر تو یہ ابتلا آیا ہی تھا، ماننے والے بھی امتحان سے نہ بچ سکے۔ یعنی احمدیوں میں سے بھی بعض حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی نبوت یعنی آپ کی امتی اور ذلی نبوت کے قائل ہیں، اور بعض دیگر انہیں صرف مجدد، مہدی اور مسیح موعود مانتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ایک آزمائش در آزمائش کی صورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نبی اور رسول تھے؟ اس سوال کے جواب میں امام وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے اپنے آرٹیکل امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت کے صفحہ 7 تا 15 پر جو دلائل پیش فرمائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سامعین اکرام، اس سوال کے ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اگرچہ ہم سب نے نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس دیکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سب کا پختہ ایمان اور یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم سب کس ذریعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، اور اس حق الیقین پر ہم کس طرح پہنچے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے ہمارے پاس کیا دلائل ہیں؟ سامعین اکرام، خاکسار جواباً عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی کلام یعنی قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 دفعہ یا ایھا نبی اور 2 دفعہ یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ انفال کی آیت 65 میں فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان کو بھی جو مومنوں میں سے تیری پیروی کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت
68 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یعنی اے رسول اچھی طرح پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا، یقیناً اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ جب ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الہامی کلام نازل ہوا تھا یعنی قرآن کریم، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، تو پھر ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کوئی شک نہیں رہتا اور نہ ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار نبی اور رسول کہہ کر پکارنا ہی ہمارے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی ایک قطعی اور محکم دلیل ہے۔ اب یہ جاننے کے لیے کہ آیا حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے یا کہ نہیں، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام کی طرح آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والے الہامی کلام کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کے نام سے پکارا ہے یا کہ نہیں۔ تو اس ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یہ 8 فروری 1906 کا الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نبی اللہ کنت لا عارفک، تذکرہ صفحہ 507، یعنی زمین کہتی ہے اے نبی اللہ میں تم کو نہیں پہچانتی تھی۔ اسی طرح 1907 میں آپ کو الہام ہوتا ہے یا ایھا النبی اطعم الجائع والمضطر، تذکرہ صفحہ 631، یعنی اے نبی بھوکھوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یہ الہام ہے 1903 کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا احمد جعلت مرسلا، تذکرہ صفحہ 405، اے احمد تو مرسل بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ستمبر 1904 کے الہام میں فرماتا ہے انی مع الرسول فقط، اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 437، یعنی میں اپنے رسول کے ساتھ ہوں اور بس۔ سامعین کرام، اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے الہامی کلام یعنی قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کہہ کر پکارنا ہی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کہہ کر پکارنا ہی ہمارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے لیے قطعی اور ایک محکم دلیل ہے۔ جہاں تک حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وحی و الہام کا تعلق ہے، تو آپ کو اپنی وحی اور الہام کی حقانیت کے سلسلے میں اتنا ہی یقین تھا جتنا کہ آپ علیہ السلام کو قرآنی وحی و الہام پر یقین تھا۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے الہامی کلام میں آپ کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، تو پھر آپ کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کہہ کر پکارنا ہی آپ کی نبی اور رسول ہونے کے لیے کیا ہمارے پاس ایک قطعی اور محکم دلیل نہیں ہونی چاہیے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا مومن ہے، یعنی آپ پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ آپ کے الہامی کلام کو بھی سچا جانتا ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے الہامی کلام میں آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام کے مومن کو تو آپ کی نبوت اور رسالت پر کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا مومن بھی ہے اور آپ کی وحی و الہام کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو نبی اور رسول ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، تو پھر سامعین کرام ایسے انسان کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر ایمان کی ایسے
انسان کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر اپنے ایمان کی پڑتال کرنی چاہیے کہ آیا وہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا مومن ہے بھی کہ نہیں۔ سامعین کرام، میں اب آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے دو حوالے پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ یہ حوالہ ہے حقیقت الوحی 1907، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503۔ اس حوالے میں بھی آپ اپنی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی، یہ بیان آپ کی وفات سے کم و بیش 1 سال پہلے کا ہے، یعنی 1907 کا۔ اسی طرح آپ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اور اگر میں اس کا انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 597، حضور علیہ السلام کا خط، محررہ 23 مئی 1908 از شہر لاہور۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے ملہم کو واضح الفاظ میں نبی و رسول قرار دے رہا ہے، اور ملہم من اللہ خود بھی حلفاً اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی بضد ہو کہ وہ صرف محدث تھے تو پھر اس کی بات مانی جائے، یا وحی و الہام اور ملہم کے حلفاً بیان پر ایمان لایا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس طرح کھلے طور پر نبی اور رسول قرار دے اور ملہم خود بھی حلفاً اقرار کرتا ہو، تو پھر اس کے بعد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی بحث تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور پیچھے جو چیز رہ جاتی ہے وہ بعض لوگوں کی ضد ہے جس کا کسی کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر سارے انبیاء علیہ السلام سے ممتاز کرنے کے لیے آپ کو ایک عزت کا خطاب یعنی خاتم النبیین بخشا ہے۔ اب خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں، اس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور یا پھر امت میں وہ برگزیدہ انسان جان سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس خطاب کی حقیقت سے آگاہ فرما دے۔ یہاں پر میرا سامعین سے سوال ہے کہ کیا کوئی سچا مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ عزت کا خطاب چھین کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض نبی یا رسول ثابت کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اسی خطاب کی وجہ سے ہے۔ کوئی نام نہاد مسلمان یا منافق تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خاتم النبیین کی بجائے محض نبی یا رسول ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن سچا مسلمان ایسی کوشش کرنا تو درکنار، وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام واحد وہ امتی بزرگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر اولیاء و اقطاب اور محدثین اور مجددین امت سے ممتاز کرنے کے لیے آپ کو امتی اور نبی اور رسول ہونے کا خطاب بخشا ہے۔ اس حقیقت کے اسباب کے لیے خاکسار آپ کے آگے حضور علیہ السلام کے دو اقتباسات پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 597، حضور علیہ السلام کا خط، محررہ 23 مئی 1908 از شہر لاہور۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، اس لیے محض مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لیے خدا نے میرا نام نبی رکھ دیا، اور مجھے ایک عزت کا خطاب دیا گیا ہے تاکہ ان میں اور مجھ میں فرق ظاہر ہو جائے۔ ان معنوں میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی، تاکہ ہمارے سید و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں سے اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں نہیں پائی جاتی۔ یہ حوالہ ہے حقیقت الوحی 1907، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 تا 407۔
سامعین کرام، ان دونوں حوالہ جات سے اس حقیقت کا بین ثبوت ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام قطعی طور پر ایک امتی نبی اور رسول تھے، اور امت محمدیہ میں دیگر لکھوں کھا اولیاء و اقطاب اور بزرگان میں سے کسی کو یہ مقام و مرتبہ نہیں دیا گیا۔ ایسے قطعی اور بین دلائل کے ہوتے ہوئے اگر حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا کوئی مومن آپ علیہ السلام کو نبی کی بجائے جزوی نبی یا محدث ثابت کرنے پر تلا ہو، تو پھر لا محالہ دیگر احمدیوں کے ذہن میں یہ ضرور سوال پیدا ہوگا کہ کیا ایسا احمدی حضور علیہ السلام کا مومن ہے بھی یا کہ نہیں۔ سامعین کرام، بعض لوگ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بروزی یا ذلی نبی ہونے پر بہت زور دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی نبوت کو نعوذ باللہ کمتر یا ناقص خیال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ عجز و انکساری میں اپنے آپ کو بروزی اور ذلی نبی کہنے والے اس نبی نے اپنے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی ذات میں فنا ہو کر اللہ تعالیٰ کے وعدے یعنی سورۃ النساء کی آیت 70 کے مطابق نہ صرف امتی نبوت کا انعام پایا، بلکہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے کے سارے انبیاء، خواہ وہ شرعی نبی تھے یا حقیقی نبی تھے، ان سب سے آگے نکل گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے الہامی کلام میں آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، جری اللہ فی حلل المرسلین 1893 تذکرہ صفحہ 198، خدا کا پہلوان رسولوں کے لباس میں۔ اسی طرح فرمایا جری اللہ فی حلل الانبیاء 1900 تذکرہ صفحہ 296، خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں۔ اس ضمن میں آپ علیہ السلام حقیقت الوحی کے حاشیہ میں فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76۔ سامعین کرام، یہ وہی مضمون ہے جو شروع میں جو میں نے آیات کریمہ سورۃ الجمعہ کی آیت 3 تا 5 تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کا ذکر فرمایا ہے کہ آخرین میں بھی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا۔ تو امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا آنا ایسا ہی ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ یاد رہے کہ انسانی علم وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، اور کوئی نبی نہ پیدائشی عالم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ علیم و خبیر ہوتا ہے۔ نبی کی پیدائش کے بعد الہی رضا کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم بڑھتا رہتا ہے۔ عام انسانوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ انبیاء کو علم بذریعہ وحی عنایت فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کسی ولی یا نبی کا علم بدلتا ہے تو پھر علم کے بدلنے سے اس ولی یا نبی کا عقیدہ بھی بدل جاتا ہے، اور ایسی تبدیلی عقیدہ اس کی شان ولایت یا شان نبوت میں کوئی جائے حرف نہیں۔ مثلا 1884 سے 1890 تک حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا حیات مسیح ابن مریم کے متعلق وہی عقیدہ رہا ہے جو کہ عامت المسلمین کا تھا، اور اس کی براہین احمدیہ سے تصدیق ہوتی ہے۔ 1890 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ علیہ السلام پر حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی وفات کا انکشاف فرما دیا۔ وفات مسیح ابن مریم کے الہی انکشاف کے ساتھ ہی آپ کے علم میں تبدیلی آ گئی، اور اس تبدیلی علم کے ساتھ ہی حیات مسیح ابن مریم کے سلسلے میں آپ کا عقیدہ بدل گیا۔ سامعین کرام، اب شخصیت تو وہی تھی، لیکن الہی انکشاف اور علم کی روشنی میں وقت کے ساتھ حیات مسیح ناصری کے متعلق آپ کا عقیدہ بدل گیا۔
اس طرح 1901 سے پہلے حضور علیہ السلام اپنی نبوت کے متعلق جو جزوی نبوت یا محدثیت لکھتے رہے تھے، تو یہ سب اس علم کی روشنی میں تھا جو آپ علیہ السلام کو نبوت کے بارے میں 1901 سے قبل حاصل تھا۔ لیکن 1901 کے بعد الہام اور علم الہی نے حیات مسیح کی طرح نبوت کے متعلق بھی آپ علیہ السلام کا عقیدہ بدل دیا۔ لہٰذا اس کے بعد اپنی وفات تک آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو صاف صاف نبی و رسول لکھا ہے اور اسے محدث یا جزوی نبوت سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ آپ علیہ السلام نے 1901 سے پہلے وحی نبوت اور وحی رسالت کے متعلق جو لکھا تھا، یہ بھی واضح رہے کہ آپ علیہ السلام نے 1901 سے پہلے وحی نبوت اور وحی رسالت کے متعلق جو لکھا تھا، نبوت سے متعلقہ عقیدہ بدلنے کے ساتھ بعد ازاں آپ کے وہ نظریات بھی بدل گئے، اور یہ کوئی جائے اعتراض نہیں، کیونکہ ہر سخن وقت ہر نقطہ مقام دارد۔ سامعین کرام، ہمارے وہ بھائی جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جزوی نبی یا محدث خیال کرتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ سب کو علم ہے کہ الہی الہام اور علم کی روشنی میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا حیات مسیح کا عقیدہ 1890 کے آخر میں بدل گیا تھا، اور یہ آپ سب کے لیے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ لیکن الہی الہام اور علم کی روشنی میں 1901 میں جب نبوت اور وحی نبوت کے متعلق آپ کا عقیدہ بدلا، تو آپ سب کو اس پر کیوں اعتراض ہے؟ اگر عقیدہ بدلنے سے کسی ملہم من اللہ کی شان ولایت یا شان نبوت میں فرق پڑ سکتا ہوتا تو حیات مسیح کے متعلق آپ کا عقیدہ بدلنے سے آپ کی شان اور آپ کے مقام و مرتبہ پر ضرور فرق پڑ جاتا۔ لیکن جب حیات مسیح کے بارے میں آپ کا عقیدہ بدلنے سے آپ کے مقام و مرتبہ پر کوئی فرق نہیں پڑا، تو پھر نبوت کے بارے میں آپ کا عقیدہ بدلنے سے آپ کے مقام و مرتبہ اور آپ کی شان نبوت پر فرق کیسے پڑ سکتا ہے؟ سامعین کرام، انجمن اشاعت اسلام لاہور اور بعض دیگر ہمارے بھائی جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو غیر نبی اور محدث ثابت کرنے کے لیے آپ کے جو حوالہ جات پیش کرتے ہیں، جن میں آپ نے نہ صرف اپنی نبوت کا انکار کیا بلکہ مدعی نبوت کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج اور لعنتی بھی قرار دیا ہے، ان حوالہ جات کے سلسلے میں عرض ہے۔ اولاً تو یہ عرض ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ تحریر فرمائے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام کے پیش نظر مسلمانوں میں بالعموم رائج نبی اور رسول کی یہ تعریف تھی کہ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو نہ صرف صاحب شریعت ہوتا ہے بلکہ گزشتہ شریعت میں ترمیم و تنسیخ کا اختیار بھی رکھتا ہے، اور پھر وہ کسی سابقہ نبی کی پیروی نہیں کرتا، اور وہ نہ ہی وہ نبوت کسی سابقہ نبی کی پیروی میں پاتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے نبیوں کا حال تھا۔ اس ضمن میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی وہی معنی نہ سمجھ لیں۔ الحکم 3 نمبر 29 1899۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کی یہ مذکورہ بالا الفاظ اس بات کی بخوبی وضاحت فرما دیتے ہیں کہ آپ نے کس قسم کے مدعی نبوت کو کافر، دائرہ اسلام سے خارج اور لعنتی قرار دیا تھا۔ ثانیاً، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے منکرین کے پیش کردہ حوالہ جات کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کسی تحریر میں اپنی نبوت سے متعلقہ اس ظاہری تضاد اور تناقض کے متعلق کچھ فرما کر نہ گئے ہوتے تو بھی ہم احمدیوں پر فرض تھا کہ ہم حضور علیہ السلام کی ان تحریروں کو جو بظاہر متناقض اور متضاد دکھائی دے رہی ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں پرکھ تھے، کیونکہ قرآن کریم سے بڑھ کر اور کوئی حکم نہیں۔ اگر قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں امت محمدیہ کے لیے نبوت اور رسالت کی بشارت موجود ہوتی تو ہم اس سے یہ نتیجہ نکال لیتے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جس نبوت کے مدعی ہونے سے انکار کیا ہے وہ تشریحی اور مستقل نبوت ہے،
اور جس نبوت کے وہ مدعی ہیں وہ امتی ذلی اور بروزی نبوت ہے. لیکن حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے تو ہمیں اس مخمصے میں چھوڑا ہی نہیں. آپ علیہ السلام اپنے ایک رسالہ ایک غلطی کا ازالہ میں تحریر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اور جس جگہ میں نے نبوت اور رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، بلکہ ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے. رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے. ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن، جلد 18، صفحہ 210 تا 211. نبوت کے سلسلے میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی ایسی وضاحت کے بعد آپ کی نبوت اور رسالت کے سلسلے میں کسی سچے اور متقی مومن کے لیے کوئی اشکال نہیں رہتا، لیکن جن کے قلوب اندھے ہو چکے ہوں بجز اللہ تعالیٰ کے فضل کے ان کا کوئی علاج نہیں. تو آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے بھائیوں کو نبوت کے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتم النبیین کے اصل معنی ان پر ظاہر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.